نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 57 تک 3 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 55 کو اصطلاح میں آیت استخلاف کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کے باقاعدہ طور پر نام مفسرین نے لکھے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ نور السماوات والارض والی آیت گزر چکی، اس کو آیت نور کہتے ہیں۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 55 سورہ نور کی، اس کو آیت استخلاف کہتے ہیں۔ استخلاف یہ خلافت سے ہے، خلیفہ بنائے جانے سے ہے، اور چونکہ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مومنوں کے لیے خلافت عرضی کا، زمین کی خلافت کا ذکر ہے، اس لیے اس کو آیت استخلاف کہتے ہیں، خلیفہ بنائے جانے کا ذکر۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا اولین مصداق کون ہیں، اس کے بارے میں تمام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا اولین مصداق حضرات خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ ہیں۔ پھر ضمناً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی اس میں شامل ہے۔ تیسری بات، اس آیت کریمہ کا پس منظر یا شان نزول کیا ہے، اس حوالے سے کئی روایات اور کئی احادیث موجود ہیں، جن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مسلمان بہت زیادہ مشکلات اور تکلیف میں تھے۔ کئی سال بیت چکے لیکن یہ تکلیفیں کم نہیں ہو رہی تھیں، بڑھ رہی تھیں۔ ایسے میں کسی نے کہا کہ وہ وقت کب آئے گا جب ہم امن کی حالت میں ہوں گے، سکون کی حالت میں ہوں گے، اور یہ خوف اور خطرہ ہم سے ٹل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، یہاں پہنچ کر بھی مسلمانوں کو امن ابھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ عرب یعنی مشرکین مکہ وہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے خلاف اپنی جو اقدامی کارروائی ہے وہ کرتے رہ رہے تھے۔ مسلمان اس لحاظ سے بہت مشکلات کا شکار تھے، تو کسی مسلمان نے یہ عرض کر دیا کہ وہ وقت کب آئے گا جب ہم راتوں کو بغیر ہتھیار کے سویا کریں گے، وہ وقت کب آئے گا جب امن و سکون ہوگا، وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے اور جنگ و جدال کے بغیر بھی ہمارا وقت گزر سکے گا۔ اس قسم کی مختلف واقعات روایات میں موجود ہیں۔ سیدنا حضرت عدی ابن حاتم جو کہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی مجلس میں حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ پہ ڈاکوؤں نے ہمیں لوٹ لیا۔ ایک شخص دوسرا آیا، اس نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ فلاں قبیلے نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے میری طرف اور مجھے فرمایا کہ اے عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا نام کا شہر دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نہیں دیکھا، نام سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا یہ کوفہ کے قریب ایک شہر ہے، اور اے عدی تم دیکھو گے اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو ہیرا سے ایک عورت بغیر کسی ساتھی کے، بغیر کسی اور کے، اکیلے تنہا چلے گی، اونٹ پر سوار ہوگی، سونے سے لدی ہوئی ہوگی، اور وہ آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرے گی۔ نہ آتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی ہوگا، نہ جاتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی ہوگا، تنہا ہوگی، لیکن اسے اللہ کے خوف کے سوا کوئی خوف ہو نہیں۔ پھر فرمایا اے عدی تمہاری عمر لمبی ہوگی تو تم دیکھو گے کہ تم کسریٰ کو فتح کرو گے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کسریٰ بن ہرمز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہی کسریٰ۔ پھر آپ نے فرمایا اے عدی تمہاری عمر لمبی ہوگی تو تم دیکھو گے کہ تمہارے ہاتھ میں سونے اور چاندی کے ٹکڑے ہوں گے، حصے ہوں گے، کچھ پیس ہوں گے، اور تم لے کر کے چلو گے پھرو گے کہ کوئی ان کو لینے والا مل جائے تو تمہیں ان کو لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے وہ تنہا عورت ہیرا سے سفر کرتی ہوئی خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ سے ہیرا کے شہر تک خود دیکھی ہے۔ ایک عورت کو میں نے دیکھا تنہا تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اکیلی آئی ہو مکہ میں؟ کہا ہاں اکیلی آئی ہوں۔ کہاں سے؟ ہیرا سے۔ اکیلے؟ کوئی ساتھ نہیں؟ کہا کوئی بھی ساتھ نہیں۔ میں نے کہا رحمت دو علیہ وسلم کی بات پوری ہو گئی۔ پھر میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسریٰ پر فتح کی حاصل کی تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں، خود بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے سننے والے، اگر تم زندہ رہے، تمہاری عمر لمبی ہوئی، تو تم یہ بھی دیکھو گے کہ تمہارے ایک ہاتھ میں یا کسی شخص کے ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں چاندی ہوگی، لیکن کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ تیسری بات میری زندگی میں بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن دو باتیں پوری ہو گئی۔ اب محدثین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں تیسری بات بھی پوری ہو گئی ہو، لیکن انہوں نے اظہار اس طرح نہ کیا ہو، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو 3 دفعہ یہ فرمایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس اگر کے ساتھ 2 باتیں تو پوری ہو گئی، تیسری بات ان کی عمر لمبی نہیں ہوئی تو پوری نہیں ہوئی، کسی اور کی زندگی میں پوری ہوئی ہو۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں 3 باتیں فرمائی۔ نمبر 1 خلافت عرضی تمہیں نصیب کرے گا، یعنی دین۔ نمبر 2 زمین کی خلافت۔ نمبر 2 دین میں تمکن، یعنی دین میں تمہارے لیے استحکام نصیب فرمائے گا، اور تیسری بات امن نصیب فرمائے گا۔ یہ 3 باتوں کا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول غزوہ بنی مصطلق کے وقت کے بعد ہوا، اور یہ غزوہ 5 ہجری کے آخر میں یا 6 ہجری کی ابتدا میں پیش آیا۔ اس لحاظ سے اگر ہم غور کریں تو وہ جو بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان حال تھے کہ امن کے دن کب آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ عنقریب امن کا وقت آنے والا ہے کہ تمہارے لیے زمین میں خلافت اللہ تمہیں عطا کریں گے، دین میں استحکام نصیب فرمائیں گے، اور خوف کو امن میں تبدیل فرما دیں گے۔ یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اس لیے اس آیت کریمہ کو آیت استخلاف کہتے ہیں کہ اس میں خلیفہ بنائے جانے کا وعدہ ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ 2 قسم کی اصطلاحات سننے کو ملتی ہیں، ایک اصطلاح ہے خلافت کی اور دوسری اصطلاح ہے امامت کی۔
یہاں پر دو فریق ہیں، ایک فریق کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور دوسرے فریق کو اہل تشیع و روافض کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اہل تشیع کے ساتھ اہل سنت کے جو بنیادی اختلافات ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کا اہل شیعہ کے ساتھ اہل تشیع کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ صحابہ اکرام کے مسئلے پر ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے ساتھ جو معاملہ اہل تشیع کا ہے وہ باعث نزاع ضرور ہے، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے، یہ بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے۔ مسلمانوں کا کلمہ طیبہ کلمہ توحید اور ہے، اہل تشیع کا کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ اور ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی کو کلمہ طیبہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو ناکافی اور نامکمل سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے بعد بھی 3-4 اجزاء اور بھی ہیں۔ میں اس وقت اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ اسی طریقے سے توحید کے مسئلے پر اہل اسلام اور اہل تشیع کا اختلاف ہے۔ اہل اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، جبکہ اہل تشیع میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی بھول چوک ہو جاتی ہے، جو کہ نقص اور عیب ہے۔ ہمارے ہاں وہ نقص و عیب سے پاک ہے، ان کے ہاں بھول چوک ہو جاتی ہے، عقیدہ بدع ان کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی نماز کا اختلاف ہے، روزے کا اختلاف ہے، حج کا اختلاف ہے، زکوٰۃ کا اختلاف ہے۔ وہ زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ وہ خمس کے قائل ہیں، ہم زکوٰۃ کے قائل ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے بہت سارے اختلافات۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جو معاملہ اور رویہ ان کا ہے، جو ان کو سب و شتم کرتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ باعث نزاع ضرور ہے، لیکن وہ بنیاد نہیں۔ بنیاد یہ دوسری باتیں ہیں۔ اب یہ جو بے ادبی اور گستاخی کا معاملہ ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے آزما جی۔ انہی اختلافات میں سے ایک اختلاف ہمارا اور ان کا عقیدہ خلافت و امامت میں ہے۔ عقیدہ خلافت و امامت میں ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ اہل تشیع کا اور اہل سنت کا یہ نظریہ سمجھنا اس آیت کریمہ کے تحت بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اہل تشیع کے ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اس امت کی رہنمائی کے لیے اللہ پر لازم ہے، ان کا عقیدہ ہے اس امت کی یا امتوں کی رہنمائی کے لیے اللہ پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ امام متعین کرے۔ گویا امام کا تعین ان کے نزدیک کس کے اوپر لازم ہے؟ اللہ کے اوپر۔ یہ عقیدہ امامت کی بنیاد ان کے ہاں، کہ امامت ایک ایسا منصب ہے جس کا تعین اللہ کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں عقیدہ امامت کے برعکس جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عقیدہ خلافت ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، عقیدہ خلافت میں اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ امت کی رہنمائی کے لیے اللہ پر لازم ہے کہ وہ خلیفہ متعین کرے، ایسا کوئی عقیدہ ہمارا بالکل نہیں۔ ہمارا عقیدہ اس حوالے سے کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے جنہیں منتخب فرمایا وہ نبی اور رسول ہیں۔ وہ کون ہیں؟ نبی اور آخری نبی، اول نبی حضرت آدم علیہ السلام، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد اب امت پر لازم ہے، امت پر، اللہ پر نہیں، امت پر لازم ہے کہ وہ اپنے مابین اچھے لوگوں کو دیکھ کر ان میں سے کسی سب سے اچھے فرد کو منتخب کرے، تاکہ وہ اچھا فرد لوگوں کے ساتھ مل کر کے، لوگوں کی رائے لے کر، مشاورت کر کے، لوگوں کے درمیان جو اجتماعی شرعی نفاذ ہے اس کو قائم کر سکے۔ ہمارے یہاں اجتماعی شریعت کے اجتماعی نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو شخص مقرر کیا جائے گا وہ اللہ مقرر نہیں کریں گے، بلکہ اس کا انتخاب کون کرے گا؟ عامت المسلمین کریں گے۔ یہ پہلا بنیادی فرق ہے۔ عقیدہ امامت میں امام کو متعین کرنا اللہ پر لازم، عقیدہ خلافت میں خلیفہ کا متعین کرنا اللہ پر لازم نہیں۔
یہ پہلا فرق ہو گیا. جب اللہ پر لازم ہوا کس کا؟ امام کا چننا، تو پھر لا محالہ امام معصوم بھی ہوگا، غلطیوں سے پاک بھی ہوگا. پھر لا محالہ امام کی اطاعت فرض بھی ہوگی. پھر لا محالہ امام جو بات کرے گا اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی. پھر لا محالہ امام کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا، حرف آخر سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکے گا. یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ اگر امام کو امامت کو اللہ کی طرف سے متعین درجہ دیا جائے گا تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ امام معصوم ہے، امام مفترض الطاعہ ہے، یعنی اس کی اطاعت فرض ہے. پھر امام جو فیصلہ کرے گا اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی. پھر امام کا فیصلہ حتمی ہوگا. یہ چار باتیں سمجھ آ گئی. جبکہ اس کے برعکس خلیفہ ہم کہتے ہیں کہ وہ عامت المسلمین کا کام ہے منتخب کرنا. جب عامت المسلمین کا کام ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عام لوگوں میں سے ہوگا، عام لوگوں میں سے اچھا فرد ہوگا. اب امکان ہے کہ وہ غلطی بھی کر سکتا ہے. ان کے ہاں امام معصوم، ہمارے ہاں خلیفہ معصوم نہیں. اچھا، ان کے ہاں امام کی اطاعت فرض، ہمارے ہاں خلیفہ کی اطاعت فرض نہیں ہے. اگر خلیفہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں اور قوانین کے مطابق امت کو لے کے چلے گا تو ہم ساتھ چلیں گے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف چلے گا تو ہم ساتھ نہیں چلیں گے. اور یہ بات ہمیں ہمارے خلفاء نے سمجھائی، یہ بات بھی ہمیں ہمارے خلفاء نے سمجھائی ہے. فاروق اعظم ہے، منبر رسول ہے، مسجد نبوی ہے، اعلان کرتے ہیں لوگوں مجھے تم نے منتخب کیا، اگر میں درست سمت چلوں تو میری اتباع کرنا، اگر کہیں میں بھٹک جاؤں تو یاد رکھو کہ میرے بھٹکنے کے نتیجے میں تمہاری ذمہ داری ہے مجھے سیدھا کرنا. یوں نہیں کہا میری رہنمائی کرنا، یوں نہیں کہا مجھے تنبیہ کرنا، یوں نہیں کہا مجھے آگاہ کرنا. کیا فرمایا؟ مجھے سیدھا کرنا تمہاری ذمہ داری. معلوم یہ ہوا کہ خلیفہ نے بتلا دیا ہم معصوم نہیں ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، بلکہ ہم سے غلطی کا امکان موجود ہے. اگر غلطی ہو جائے تو تمہارا کام ہے ہماری اصلاح کرنا. اچھا، پھر میں نے کہا کہ چونکہ امام اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی فیصلہ کرے تو دلیل نہیں مانگی جاتی. جبکہ خلیفۃ الرسول خلیفۃ المسلمین اگر کوئی فیصلہ کریں گے، اگر وہ فیصلہ قرآن اور حدیث سے ہمیں نظر آ گیا تو ٹھیک، اگر ہمیں نظر نہ آیا، ان کا اجتہاد ہوا تو ہم دلیل مانگیں گے کہ یا حضرت دلیل دیجئے. وہ پابند ہوں گے دلیل دینے کے. ان کے ہاں امام پابند نہیں دلیل دینے کا، امام سے دلیل مانگی نہیں جا سکتی. چوتھی بات میں نے کہا کہ اگر امامت کو اللہ کی طرف سے متعین سمجھ لیا جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام جو ہوگا اس کا فیصلہ حتمی ہوگا، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوگی. جبکہ اہل سنت کے ہاں امام کے فیصلے کے نتیجے میں امام سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے. اگر وہ اجتہادی طور پر مسئلہ بیان کرے تو اختلاف کی گنجائش موجود ہے. یہ چار باتیں سمجھنے میں آ جانے کے بعد اب آخری بات یہ سمجھیے کہ اہل تشیع کے نزدیک چونکہ امامت اللہ پر واجب ہے کہ امام کو متعین کرے، اسی لیے ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ بھی ہے کہ امامت کے جو منصب ہے یہ محدود ہے 12 لوگوں تک. کتنے لوگوں تک؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس میں سرخیل ہیں، سب سے پہلے ہیں، اور حضرت محمد المہدی المنتظر وہ 12ویں امام ہیں. وہ کہتے ہیں یہی 12 امام ہیں، ان کے بعد کوئی امام نہیں، ان کے بعد کوئی امام. اسی کے نتیجے میں ان 12 کے تعداد کے نتیجے میں وہ ایک بات بطور عقیدہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امام کا نسبی اور موروثی ہونا، رسول اللہ کی نسل اور نسب سے ہونا یہ ضروری ہے. امام کا رسول اللہ کے نسب سے اور آپ کی وراثت سے ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے اہل سنت کے نزدیک خلیفہ کے لیے نسبی اور موروثی ہونا قطعاً ضروری نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امیر اور قائد کے حوالے سے جہاں بہت سارے احادیث میں
ترغیب ارشاد فرمائی ہے، حکم ارشاد فرمایا، وہیں پر ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تمہارے اوپر اگر کوئی حبشی نسل آدمی امیر مقرر کر دیا جائے تو اسمعو و اطیعو، اس کی بھی اطاعت کرو، اس کی بھی بات سنو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہاں نسب اور وراثت اصل نہیں، ہمارے ہاں اصل کیا ہے؟ صالحیت۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، عمل صالح ہمارے ہاں اصل ہے، عمل صالح ہمارے ہاں ایمان اور عمل صالح اصل ہے، ہمارے ہاں موروثیت اور نسب اصل ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ جو حضرات تشیع کا عقیدہ امامت ہے، اس حوالے سے 3 اور باتیں ذہن میں رکھ لیجئے اور پھر ہم آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں امام چونکہ اللہ کی طرف سے متعین ہوتا ہے، اس لیے ان کے ہاں امامت کے کچھ اوصاف ہیں، صاحب امامت کے کچھ اوصاف ہیں، امام کے کچھ اوصاف ہیں۔ وہ اوصاف کیا ہیں؟ وہ اوصاف میں سے پہلا وصف یہ ہے کہ امام عام مسلمانوں سے امتیازی اوصاف کا حامل ہوگا، امام عام مسلمانوں سے مختلف امتیازی اوصاف کا حامل ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے، امام پیدائشی طور پر وہ ناف بریدہ ہوتا ہے، وہ جو ناڑ ہوتی ہے نا اس کی کٹی ہوئی ہوتی ہے۔ امام پیدائشی طور پر مختون ہوتا ہے، ختنہ کیا ہوتا ہے۔ امام جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا کام دنیا میں آ کر پہلا یہ ہوتا ہے کہ زمین پر ہاتھ رکھ کر وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ امام ان کے نزدیک تمام امت سے افضل ہوتا ہے، ان کے نزدیک امام سارے لوگوں سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ امام ان کے نزدیک اپنے وجود کا سایہ نہیں رکھتا، ان کے نزدیک امام کے وجود کا، بدن کا سایہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں امام جو ہوتا ہے وہ سوتا ہے لیکن اس کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو ان کے ہاں امامت کے لیے ضروری ہیں کہ وہ عام لوگوں سے مختلف اوصاف کا مالک ہو۔ نمبر 2، ان کے ہاں امام جو ہوتا ہے اس کے اندر نبوی صفات بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر نبوی صفات بھی۔ مثال کے طور پر ان کے ہاں یہ بات بھی موجود ہے کہ امام چونکہ اللہ کی طرف سے متعین ہوتا ہے لہذا امام منصوص من اللہ ہے، یہ نبوی صفت ہے، کسی اور کے لیے یعنی کسی اور کو اللہ چنتے نہیں ہیں، ان کے نزدیک امام کو بھی اللہ چنتے ہیں، تو گویا نبی اور امام کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے۔ نمبر 2، ان کے ہاں امام جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں نبی معصوم ہوتا ہے، صرف نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی حقیقتاً معصوم، حقیقتاً کا لفظ میں نے بول کر کے فرشتوں کو اور بچوں کو، چھوٹے بچوں کو نکال دیا۔ کوئی آدمی حقیقتاً ہمارے نزدیک انبیاء کے علاوہ معصوم نہیں ہوتا۔ تیسری بات، ان کے نزدیک امام کا تعین چونکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لہذا امام کی اطاعت فرض ہوتی ہے، ہمارے ہاں نبی کی اطاعت فرض ہوتی ہے، ان کے ہاں امام کی اطاعت بھی کیا ہوتی ہے؟ یہ نبوی صفات ہیں جو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے بقول کے امام صاحب وحی ہوتا ہے، یعنی امام کے پاس بھی وحی آتی ہے جیسا کہ نبی کے پاس وحی آتی ہے۔ ان کے نزدیک امام صاحب معجزہ ہوتا ہے جس طرح کے نبی صاحب معجزہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آج کے اس دور میں بہت سارے اہل تشیع کے ویڈیو کلپس موجود ہیں کہ فلاں جگہ پہ معجزہ ظاہر ہوا، فلاں جگہ پہ معجزہ ظاہر ہوا، فلاں امام کا معجزہ ظاہر ہوا، فلاں امام کا معجزہ ظاہر ہوا۔ یہ معجزات کا تصور ان کے ہاں ہے، ہمارے ہاں صرف انبیاء کے لیے ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے معجزات ہے۔ یہ دو طرح کی صفات ہو گئی، ایک عام انسانوں سے، عام لوگوں سے ان کے امتیازی اوصاف ہونے چاہیے جس کے میں نے کچھ چیزیں گنی۔ نمبر 2، نبوی صفات ہونی چاہیے۔ نمبر 3، اس کے اندر خدائی صفات کا بھی وہ قائل ہے، خدائی صفات کے، خدائی صفات کے کیسے قائل ہیں؟ نمبر 1، ان کے نزدیک امام کا ما کان و ما یکون کا علم رکھتا ہے، جو ہو چکا اس کا بھی امام علم رکھتا ہے، جو آنے والے وقتوں میں ہوگا اس کا بھی امام علم رکھتا ہے۔ نمبر 2، ان کے نزدیک یہ کہ امام مرتا کسی اور کے حکم سے نہیں ہے، کسی اور کی چاہت سے نہیں، بلکہ امام مرتا اپنے اختیار سے ہے،
امام مرتا کس کے اختیار سے؟ یعنی جب چاہتا ہے دنیا سے جاتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو مر نہیں سکتا. یہ ان کا یہ. تیسرے نمبر پر جو ان کا عقیدہ ہے امام کے حوالے سے کہ امام تمام کرۂ ارضی کا مالک کون ہے؟ امام. یہ تین قسم کے وہ اوصاف ہیں جو خدائی اوصاف ہیں جس کو وہ امام کے لیے بھی مانتے ہیں. یہ بڑی انتہائی زیادہ قبیح قسم کی ان کی سوچ اور فکر ہے. اس حوالے سے اسی عقیدہ امامت کے اوپر ان کی پوری بلڈنگ دین کی کھڑی ہے. اگر یہ عقیدہ امامت گر جائے، ختم ہو جائے، تو ان کی پوری عمارت کیا ہو جاتی ہے؟ دڑام سے گر جاتی ہے. اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین مسئلہ امامت و خلافت کے واضح فرق کے نتیجے میں یہ بھی سمجھیے کہ اس آیت کریمہ کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مصداق یعنی قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 55 کا مصداق حضرت محمد المہدی المنتظر الامام العجل اور امام صاحب الزمان اور وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے جو القابات انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک یہی وہ امام ہیں جن کے زمانے میں اس آیت کریمہ کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ آیت کریمہ صادق آئے گی. ان کے نزدیک جو چاروں خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان کے بعد حضرت حسن مجتبیٰ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے نزدیک اس آیت کریمہ کا مصداق ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ 6 کے 6، نہ 4 اور نہ چاروں میں سے کوئی ایک. فرض کیجئے اگر ان کی اس بات کو، اس غلط بات کو قبول کر لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کائنات میں ابھی تک اس آیت کریمہ کا مصداق ہی ثابت نہیں ہو سکا. ابھی تک یہ آیت کریمہ سچی ثابت نہیں ہو سکی. اسلام کو ظاہر ہوئے 1450 سال بیت گئے اور یہ آیت کریمہ سچی ثابت نہیں ہو سکی. اللہ کا یہ وعدہ پورا ہی نہیں ہو سکا. اس لیے ان کا یہ دعویٰ 100% غلط ہے کہ یہ 12ویں امام کے زمانے میں اس آیت کریمہ کی سچائی ثابت ہوگی یا اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں. اس آیت کریمہ میں 3 باتیں ہیں: خلافت، امن، استحکام. ان تینوں باتوں کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصے نظر آتے ہیں، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی. مکی زندگی میں ان تینوں باتوں کا کوئی ظہور نہیں ہے. مکی زندگی میں آپ کی زمین میں خلافت حاصل نہیں آپ کو. نمبر 2، دین میں استحکام بھی حاصل، مجبوری سے چھپ چھپا کر کے دین پر عمل ہو رہا ہے. تیسرا، امن اور خوف، امن تو ہے ہی نہیں، خوف ہی خوف ہے. آپ نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ میں بھی پہنچتے ساتھ ہی آپ کو یہ تینوں چیزیں حاصل نہ ہوئیں. لیکن میثاق مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز نسبتاً پہلے کے حاصل ہو گئی، اور وہ ہے دین میں استحکام. وہ کیا ہے؟ دین میں. پھر جب آپ نے بدر اور احد میں کفار کو شکست دی اور غزوہ احزاب کے موقع پر کفار کا ایک بہت بڑا جمع غفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے سے بھاگ گیا، مہینہ بھر وہاں ٹھہرنے کے بعد بھاگ گیا اور بھاگنے پہ مجبور ہوا، تو یہاں سے مسلمانوں کو ایک زمین کے اندر خلافت کا یا اسلامی نظام کا، اسلامی استحکام کا، اسلامی جو ایک سلسلہ ہے اس کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ نصیب فرمایا. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی کے ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تقریباً پورے جزیرہ عرب پر اور روما سلطنت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ جا پہنچا. یوں سمجھ لیجئے کہ عرب سے باہر اسلام نے دستک دے دی تھی. یہ ہے دین کا استحکام.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، اچھا دوسری بات، جب غزوہ بنی مستلق ہو گیا، اس کے بعد کا واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ ہوتے ہی مسلمانوں کو خوف کے بجائے اب امن بھی حاصل ہو گیا۔ دوسری چیز پیدا ہو گئی، پہلی چیز یہاں جو پیدا ہوئی وہ کیا ہے؟ تمکن فی الارض کے اندر، یعنی استحکام فی الارض، زمین کے لیے، دین کے لیے، کہ دین کا زمین کے اندر استحکام ان کو حاصل ہو گیا۔ اب دین کے اعتبار سے پریشانی نہیں تھی کہ دین پھیلے گا نہیں پھیلے گا، دین کے اندر خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کو لوگ رون ڈالیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اب زمین جو ہے وہ دین والوں کو اور دین کو قبول کرتی جا رہی تھی۔ دوسری بات، چھٹے ذی الحجہ ہجری کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو وہ جو ایک خوف اور خطرے کی گھنٹیاں ہر وقت لائق رہتی تھی یا بجتی رہتی تھی، اب وہ امن قائم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے دو بڑے دشمن تھے اس وقت، ایک بڑا دشمن بیرونی تھا، دوسرا بڑا دشمن آپ کا، مسلمانوں کا آپ کے قریب یا آپ کے اندرونی دشمن تھا۔ بیرونی دشمن جس کا تعلق مشرکین مکہ سے تھا، انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ 10 سالوں تک ہم جنگ نہیں کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے امن کی ایک گھنٹی بج گئی۔ جہاں تک رہا مسئلہ مسلمانوں کے اندرونی حالات کا، تو مسلمانوں نے اندرونی حالات کو غزوہ احزاب کے بعد صلح حدیبیہ تک ان 2 سالوں کے اندر اتنا کنٹرول کر لیا کہ بنو قریظہ کو مار دیا، بنو نذیر کو مار دیا، اور ان یہودیوں پر، یہودی قبائل پر مسلمانوں نے ایک پورا پنجہ گاڑ دیا۔ اندرونی دشمن بھی آپ سے خائف ہو گیا، بیرونی دشمن ویسے ہی معاہدہ کر چکا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان مأمون ہو گئے، پرامن ہو گئے، 2 باتیں حاصل ہو گئی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی نیابت اور خلافت کے فرائض انجام دیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمان، عام مسلمان ہی خلیفہ کا انتخاب کرتے، اس وقت بھی تمام مسلمانوں نے مل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ آپ جانشین رسول ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ آپ نے 2 سال اور کچھ ماہ آپ نے خلافت کے اس منصب کو سنبھالا۔ اس دوران ابتدائی طور پر جو فتنے سامنے آئے آپ نے ان کا قلقمہ کیا، اس کے بعد آپ نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ جو سلسلہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آپ نے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھایا، یہاں تک کہ اب اسلام جو کہ پہلے ہی جزیرہ عرب میں پھیل چکا تھا، اب عجم کی طرف بڑھا، اور تقریباً 11 لاکھ مربع میل پر اسلامی نظام نافذ ہو گیا۔ اور اب اس آیت کریمہ کا جو تیسرا وعدہ ہے وہ بھی پورا ہو چکا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے سے وہ وعدہ کیا تھا؟ خلافت فی الارض کا، کہ زمین میں اللہ تمہیں نائب بنائیں گے، خلیفہ بنائیں گے، حکمران بنائیں گے، اور حکمرانی بھی صالحیت کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ اور وہی چیز سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کو عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کے دل میں یہ الہام کیا حضرت ابوبکر صدیق کے کہ میں اپنے بعد دنیا سے جاتے ہوئے عمر بن خطاب کو خلیفہ چن لوں۔ آپ نے بغیر کسی مرکزی شورا کے، بغیر کسی اور رائے عامہ کے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت کے لیے چنا، اور چن کر کے لوگوں سے کہا کہ میں نے اپنے بعد خلیفۃ الرسول کے لیے یا خلیفۃ المسلمین ہونے کے لیے، امیر المومنین ہونے کے لیے میں نے اس شخص کو چن لیا ہے، تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد تمام مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب یہ بیعت انہوں نے کی، عامت المسلمین نے انتخاب کیا فاروق حضرت ابوبکر صدیق نے، لیکن بیعت سب مسلمانوں نے کر لی، یہ کوئی جبری بیعت نہیں تھی۔ لہذا یہ بیعت بھی عامت المسلمین کی طرف سے ہوئی اور بالکل درست ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام 11 لاکھ سے بڑھتے 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 12 سالوں کے اندر یہ کتنی لاکھ مربع میل پر پہنچا؟ یہ تقریباً 23 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ اور کچھ سمتنگ جو ہے وہ اس پر پہنچ گیا۔ اور یوں نتیجہ یہ ہوا کہ جو سلسلہ پچھلے 13 سال میں یا 12 سال میں جو سلسلہ اسلام کا پھیلا تھا، اب وہ اکیلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اتنا ہی مزید بڑھ گیا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، بہت بڑی ترقی تھی۔ اس کے بعد سیدنا عثمان بن عفان کی خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زخمی حالت میں، جب ان کو آخری وقت میں
جو ہے وہ خنجر مار کر کے آپ کو زخمی کیا گیا محراب رسول پر، مسجد نبوی میں ممبر رسول پر، اپنا مصلی رسول پر جب آپ کو زخمی کیا، اور ایک خودکش حملہ آور نے جو اسلام کے اندر تاریخ اسلام کے اندر پہلا خودکش حملہ تھا، پہلا خودکش حملہ تھا، جو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے، جس کو اہل تشیع اپنا بزرگ بابا سمجھتے ہیں، اس بدبخت نے، اس لانتی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خنجر مار کر کے، زہر آلود خنجر مار کر کے زخمی کیا، لیکن آپ 3 دن تک حیات تھے۔ انہی 3 دنوں میں آپ نے 6 لوگوں کو منتخب کیا، جو 10 مبشرہ میں سے 6 لوگ باقی رہ گئے تھے، ان کے نام دیے، فرمایا یہ 6 لوگ ہیں، یہ مرکزی شورا کے ممبر ہیں، انہی میں سے کوئی فرد خلافت کے لیے چن لیا جائے، البتہ مشورے کے طور پر میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھی شامل کر لیا جائے، لیکن وہ خلافت کے لیے موضوع نہیں ہے، خلافت انہی 6 لوگوں کو دی جائے گی، ہاں مشورہ ان سے بھی لے لیا جائے کہ کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ لہذا آپ کی اس تجویز کے بعد ان 6 لوگوں میں سے سیدنا عثمان ابن عفان جو سب سے برگزیدہ تھے، سب سے برتر تھے، سب سے زیادہ متقی تھے، سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی تھے، کہ آپ نے ان کو اپنی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگر نکاح میں دی تھی، اعتماد تھا، آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر انہیں مکہ مکرمہ میں اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا تھا، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جا کر کے عمرہ نہیں کیا تھا، طواف نہیں کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ بند ہے تو میں کیسے ان کے بغیر عمرہ کر سکتا ہوں، یہ بہت بڑے عشق کی بات ہے۔ بہرحال سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 12 سالہ دور خلافت کے اندر اسلامی نظام کو بڑھاتے 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 فتوحات کا سلسلہ ان کے ابتدائی 6 سالوں میں خاص طور پر بہت فتوحات ہوئی، اور زمام اقتدار اسلام کی وہ 44 لاکھ مربع میل پر پہنچ گئے، جو کہ اس آیت کریمہ کے مصداق کے اعتبار سے، اس آیت کریمہ کے مصداق کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو بڑی اہم ترین ان کی ترقی تھی کہ 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی نظام نافذ ہو گیا اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ خلافت اسلامیہ کا جھنڈا 44 لاکھ مربع میل پر، جو کہ اس وقت سعودی عرب سے لے کر کے چائنا کے بارڈر تک پہنچتی ہے۔ افغانستان میں اسلام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہے، آج بھی وہاں پر شہداء کی قبریں موجود ہیں، جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں وہاں پر حضرات آئے، ان میں سے 72 قبریں کابل کے ایک علاقہ ہے ریش خور، اس کے قریب ایک مقام پر ایک بہت بڑا قلعہ ہے، اس قلعے کے سائے میں 72 افراد کی اجتماعی قبر ہے، جس میں اکثر صحابہ کرام ہیں۔ اس کے بعد جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، جو کہ خلافت راشدہ میں سے اہم ترین ایک دور ہے، لیکن اس دور میں فتوحات کا سلسلہ نہیں ہو سکا، اس دور میں سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکا، بلکہ اس دور کو ان باغیوں نے جنہوں نے سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کیا تھا، ان باغیوں نے ان کو مصروف رکھا اور ان کو آپس میں جسے کہتے ہیں نا خانہ جنگی میں ہی رکھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مختصر سے قلیل مدتی جو خلافتی دور ہے، اس دور کے اندر فتوحات مزید نہ ہو سکیں، فتوحات یہیں پر رکیں۔ یہی فتوحات، ان فتوحات کا سلسلہ آگے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی 6 ماہ کی مدت میں یہی رہا۔ ان کے بعد جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد کر دی، یا تو حضرت حسن کو خلیفہ راشد نہ مانا جائے، اور اگر نہیں مانتے تو خلافت علی منہاج النبوہ جو 30 سال تک چلنی تھی وہ کیسے پوری ہوگی؟ 6 ماہ تو ان کی مدت پوری کریں گے تو تب وہ 30 سال پورے ہوں گے، اور اگر اس کو خلافت راشدہ نہ سمجھا جائے تو پھر وہ مدت پوری نہیں ہوتی، اور اگر مدت پوری کرنے کے لیے ان کو خلافت راشدہ سمجھا جائے تو ایک خلیفہ راشد جب منصب خلافت کو فاروق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر رہا ہے تو پھر ان کے اس عمل کو، ان کے اس فعل کو، ان کے اس برتاؤ کو قبول کیا جائے، اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی خلیفہ راشد سمجھا جائے۔ خلیفہ عادل تھے، سچے حکمران تھے، ان 12 خلفاء کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت مسلسل چلتی رہے گی جب تک کہ ان میں 12
خلفائے عادل نہیں ہوں گے، تو خلفائے عادلین میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سمجھ لیا جائے، اور اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر اسلام کا پہریرا انہوں نے 44 لاکھ کے بجائے بڑھاتے بڑھاتے 65,65,000 مربع میل تک جو اسلام کا نظام انہوں نے نافذ کیا، اس اسلامی نظام کا کیا کیا جائے گا؟ اس آیت کریمہ کا اولین مصداق خلفائے راشدین ہیں، اور اس کا جو اکمل اور اتم مصداق ہے وہ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کے دور میں حقیقت میں یہ جو تینوں باتیں ہیں یہ مکمل طور پر صادق ہیں۔ اب آیت کریمہ کو دیکھیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، یعنی انہیں اللہ حاکم بنائے گا جو ایمان لائے اور تم میں سے نیک عمل کیے۔ یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یقیناً اس سے مراد پھر خلفاء اپنا صحابہ اکرام ہے، اور صحابہ اکرام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خلفاء کون لوگ بنے؟ یہ 6 لوگ بنے۔ یہ کتنے لوگ؟ 4 خلفائے راشدین، حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا جی، اگلی بات فرمایا جس طرح کے پہلے لوگوں کو حاکم بنائے، اس پہلے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ ان پہلے لوگوں سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور یہ حضرات ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پہلے والوں کا جو ہے وہ نائب بنایا۔ ایسے ہی یہ خلفائے راشدین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور نائب ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپ کو اللہ حاکم بنائے گا۔ دوسری بات وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم اور پائیدار کر دے گا، استحکام دین۔ تیسری بات وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائیں گے۔ اثنا عشری فرقہ جو ہے اہل تشیع کا، ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد 12 امام ہیں۔ اگر 12 امام اس سے مراد لیے جائیں اس آیت کریمہ سے تو پھر بالکل بات غلط ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ 12 کے 12 امام وہ حکمران نہیں بنے، ان میں سے صرف پہلے 2 شخصیات حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 2 شخصیات ظاہراً حقیقتاً حکمران بنے ہیں، خلیفہ بنے ہیں، ان کے بعد کوئی خلیفہ نہیں بنا۔ تو خلافت والی بات ان پر کیسے صادق آئے گی؟ پھر جب خلافت ان کے ہاتھ میں نہیں تو ان کے ذریعے سے دین میں استحکام کیسے ہوگا؟ جب خلافت ان کے ہاتھ میں نہیں تو ان کے ذریعے سے امن کیسے قائم ہوگا؟ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اب یہ نعمت اللہ دے رہے ہیں، کس کی؟ خلافت کی، کس کی؟ استحکام دین کی، کس کی؟ امن کی۔ ان نعمتوں کے مل جانے کے بعد بھی اگر کوئی ناشکری کرے، یہاں مراد کیا ہے؟ ناشکری۔ ان نعمتوں کے مل جانے کے بعد بھی کوئی حکمران، کوئی وقت کا امیر اگر ناشکری کرے تو پھر وہ بڑا ہی فاسق ہے، بڑا ہی۔ آپ اس کو یوں لے لیجئے کہ جن حضرات کو ہم نیک اور صالح حکمران سمجھتے ہیں، ان کے علاوہ اسلام کی تاریخ میں کتنے ایسے لوگ آئے کہ جن کے نام تو اسلامی حکمرانوں کے، جن کے ناموں کے ساتھ اسلامی امیر اور اسلامی حکمران کا اور اسلامی سلطان کا جو ہے وہ نام آتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے اندر ناشکراپن پایا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ فاسق ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب 3 باتیں ہو گئیں بطور وعدہ کے، اب اگلی 3 باتیں یہ بتائی جا رہی ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ اللہ ان 3 وعدوں کو پورا کریں گے وہ لوگ منصب امامت پر فائز ہو کر، منصب حکمرانی پر فائز ہو کر 3 کام کریں گے۔ 3 کام کون سے کام؟ پہلا کام یہ کہ اقامت صلاۃ کریں گے، نماز قائم کروائیں گے۔ نماز، دیکھیے توجہ کیجیے، نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا یہ کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور کھڑا ہو کے نماز پڑھوں۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ میں اپنے ماتحتوں کو نماز کے لیے آمادہ کر کے، ترغیب دے کر کے، سختی کر کے ان کو نماز کے لیے اہتمام کرواؤں، یہ ہے نماز قائم کروانا۔
حکمران ہی نماز قائم کروا سکتا ہے. اور یاد رکھیے حکمران ایک ملک کا حکمران ہوتا ہے، ایک قوموں کا حکمران ہوتا ہے، ایک اداروں کا حکمران ہوتا ہے، ایک گھر کا حکمران ہوتا ہے. تو جو حکمران ہوتا ہے وہی نماز قائم کروا سکتا ہے. نماز ادا کرنا ہر ایک کے ذمہ ہے، لیکن نماز قائم کروانا صاحب منصب کے ذمہ ہے. اور صاحب منصب کی ذمہ داری اقیم الصلاۃ، نماز قائم کروائے. اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منصب خلافت سنبھالتے ہی پہلا ہی جو خط لکھا تھا وہ کیا تھا؟ اس پہلے خط کے اندر جو سب سے اہم ترین بات تھی وہ کیا تھی کہ میرے نزدیک سب سے محتم شان بات وہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے. یہ بڑی اہم بات. واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ہاں جی. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. ایتاء زکوٰۃ. واطیعوا الرسول، اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پیغمبر خدا کے حکم پر چلتے. کیا مطلب ہوا؟ اطیعوا الرسول کا معنی یہ ہے کہ رسول کی پیروی کرتے رہو. رسول کی، یاد رکھیے رسول کی پیروی امت پر فرض ہے. رسول کی پیروی امت پر. اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی، اور وہ بات کیا ہے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے، خلیفہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مفترض و طاعت نہیں ہوتا، اس کی اطاعت فرض نہیں ہوتی. ہاں وہ جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو دیکھا جائے گا. اگر وہ اللہ اور رسول کے مطابق ہے تو پیروی کی جائے گی، اللہ رسول کے خلاف ہے تو اختلاف کیا جائے گا. اطیعوا الرسول کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نماز قائم کرواؤ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن ساتھ ساتھ رسول کی بھی پیروی کرو. معنی یہ ہے کہ تم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ رسول کی منشا اور مرضی کے مطابق کرنا ہے. لعلکم ترحمون، اگر تم یہ تین کام کرتے رہو گے تو تم پر رحمت کی جاتی رہے گی. اور ان حضرات کے زمانے میں فتوحات جو بڑھتی گئیں وہ رحمت الہی اس کے اندر شامل تھی. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اور ایسا خیال نہ کرنا کہ تم پر کافر لوگ غالب آ جائیں گے. کیا مطلب؟ یہ دیکھیے اس جملے کا تعلق اس پہلے جملے کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ نماز قائم کرتے رہو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، تو پھر گمان نہ کرنا کہ کافر تم پر غالب آئیں گے. حالات حاضرہ پہ غور کر لیں. کیا نماز قائم ہو رہی ہے؟ کیا زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے؟ رسول کی اطاعت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی تو کافر غالب. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے. ایمان نہیں تو غلبہ بھی نہیں، ایمان ہے تو غلبہ بھی ہے. بس. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. کون؟ کس کا ٹھکانہ؟ کافروں کا. کافر تم پر غالب نہیں ہو سکتے. ہاں جی. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے، نفاق سے، فسق سے، فجور سے اور منافقت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.